ہم ایسی جگہ فارمولوں پر بات کر سکتے ہیں جہاں بے ترتیبی ہو۔ کسی ایسی چیز پر یقین کرنا لاجیکل نہیں لگتا جسے میں دیکھ نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا یا محسوس نہیں کر سکتا۔ اگر میرے مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے، ایک بار جب میں اسے دیکھ لوں تو ہی میں کہوں گا ہاں واقعی ہے۔ کیا آپ کے خیال میں یہ کہنا زیادہ لاجیکل ہے کہ کسی علم اور طاقت والی ہستی نے یہ لکھا ہے؟ میرے پاس فی الحال اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں آپ سے کچھ سوال کروں گا لیکن ہرگز اسے کاٹنا مت۔ اگر آپ نے اسے کاٹ دیا تو میں نیچے کامنٹس میں یہ لکھ دوں گا۔ اگر ہم اسے یوٹیوب پر پوسٹ کریں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اسے پوسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پڑھتے ہیں یا کام کرتے ہیں؟ میں تقریباً 5-6 سال بیرون ملک رہا ہوں۔ میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں۔ ہمارا موضوع عقائد کے بارے میں ہے۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میرا مذہبی عقیدہ غیر حتمی ہے۔ آپ اپنا تعارف کیسے کراتے ہیں؟ ملحد، دین پرست؟ اچھا سوال ہے۔ اسکول میں میرے مذہبی تعلیم کے استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے جانتے ہو کوئی بھی نہ ماننے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ جو کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا وہ بھی یہ مانتا ہے کہ وہ نہیں مانتا۔ کیا آپ خالق کے وجود پر یقین رکھتے ہو؟ 100% نہیں۔ سائنس کے آج تک پیش کردہ اعداد و شمار کے مطابق اور اس کی پیش کردہ دلائل کے مطابق خدا موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ سائنس سے کس قسم کے ڈیٹا کی توقع کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں چونکہ سائنس مجھے یہ ثابت نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر سائنٹیفک ہونے کی ایک تعریف ہے، ہم صرف مادے کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہم مادے سے باہر، فطرت سے باہر کسی چیز کو قبول نہیں کرتے۔ جب سائنس مندر جب بالا نظریے پر کام کرتی ہے تو آپ اس سے خالق کے وجود کے حوالے سے کسی چیز کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم کیسے وجود میں آئے؟ اگر یہ سوال کہ بگ بینگ کیسے ہوا اور یہ کائنات کیسے وجود میں آئی، اس کا جواب سائنس نے کسی نہ کسی طرح دے دیا، یعنی ایسا جواب جو میں سمجھ سکتا ہوں، میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ ایک طرح سے یہ بہت مشکل ہے، میں اسے زندگی بھر دیکھ نہیں سکوں گا، لیکن جب میں مر جاؤں، اگر بعد میں زندگی ہوئی، چونکہ میں اسلام کے قوانین کے مطابق غالباً جہنم میں جاؤں گا، میں کہوں گا وہ واقعی ہے۔ اسے دیکھ لینے کے بعد ایسی چیز جسے میں دیکھ نہیں سکتا اور وہ چیز جسے میں چھو نہیں سکتا، مجھے کسی ایسی چیز پر یقین کرنا لاجیکل نہیں لگتا جسے میں حواس خمسہ سے محسوس نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں؟ ہمارے پاس 5 حواس اور مختلف سمجھنے کی صلاحیت ہو سکتی ہیں۔ ہمیں یہ کہہ کر کہ جہاں تک حواس خمسہ سے باہر کی چیزیں ہیں میں انہیں حقیقی نہیں مانتا، خود کو محدود کر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اس کی بنیاد پر ہم کچھ عقلی استدلال کرتے ہیں۔ ہم اسے دماغ کی طاقت کہہ سکتے ہیں، ہم اسے دماغ کی آنکھ کہہ سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ پہاڑ کے پیچھے آگ لگی ہو، بالکل، ہمیں صرف دھواں نظر آتا ہے، آگ نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اگر دھواں ہے تو وہاں آگ ضرور ہونی چاہیے۔ بالکل، ہم یہ نہیں کہتے کہ آگ کو ماننے کے لیے میرا اسے دیکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر ہمارے سامنے ڈیٹا آتا ہے، جب ہم کائنات میں اس سرگرمی کو دیکھتے ہیں، جب آپ اس ترتیب کو دیکھتے ہیں تو کیا خالق کو قبول کرنا زیادہ لاجیکل نہیں؟ ایک پوائنٹ پر مجھے نہیں لگتا کہ ایک ناقابل یقین ہم آہنگی تھی۔ ہم اپنے ارد گرد ہر جگہ دیکھتے ہیں، ہر چیز میں بے ترتیبی اور بے یقینی ہے، سائنسی لحاظ سے بھی بے ترتیبی ہے۔ سائنس کی شاخیں ہمیں مسلسل فارمولے دیتی رہتی ہیں یا نہیں؟ جی بالکل۔ ایک ایسی کائنات جسے ہم تشکیل دے سکتے ہیں، ہم ہر چیز کو قانون کا نام دیتے ہیں، کشش ثقل کا قانون۔ ایک کائنات جس میں ہم ہر چیز کے لیے ایک قانون اور ایک فارمولا لکھتے ہیں، جیسے پانی کے بہاؤ کا قانون، اسے بے ترتیب کیسے کہا جا سکتا ہے؟ کیا ہم ایسی جگہ فارمولوں پر بات کر سکتے ہیں جہاں بے ترتیبی ہو؟ بہرحال ہمیں کسی نہ کسی طرح بے ترتیبی کی تشریح کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید اس بے ترتیبی میں موجود چیزوں کی تشریح میں یوں کر سکتا ہوں کہ اگر کچھ بے ترتیبی ہے تو آپ جانتے ہیں اس بے ترتیبی میں ہر چیز کسی نہ کسی طرح جڑی ہوئی ہے، لیکن یقینی طور پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہونے چاہیے جن کی وضاحت کی جا سکے، میرے خیال میں۔ لیکن میں چھوٹے ٹکڑے کے بارے میں بات نہیں کر رہا، کائنات میں جہاں بھی دیکھو کوئی فارمولا نظر آتا ہے۔ بالکل، فارمولے موجود ہیں۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فارمولوں والی جگہ پر بے ترتیبی ہے؟ چلیں مائکرو فون کو ہوا میں چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، یہ گر گیا۔ کشش ثقل کے قانون کے نام سے ایک قانون ہے، ٹھیک ہے، یہ کائنات میں کام کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی ہے جو اسے چلا رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں تک کہ ہم مائکرو فون کے نیچے گرنے کے عمل کو بھی کسی فارمولے کے تحت مانتے ہیں۔ آئیے اسے ذرا وسیع تناظر میں دیکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ کائنات میں سیاروں کا نظام بھی ایک ترتیب میں ہے، ہم وہاں بھی ایک فارمولا دریافت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم ایٹم کی حرکت میں کوانٹم ورلڈ میں جاتے ہیں تو وہاں ایک مختلف فارمولا ہے۔ ہم چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی چیزوں تک ہر چیز کو فارمولے کے تحت مانتے ہیں۔ ہم اس کے لیے یونیورسٹیاں قائم کرتے ہیں، یونیورسٹیاں الگ الگ شعبے بناتی ہیں۔ در حقیقت ایک دن کوئی خبر آتی ہے تو ہمیں بتایا جاتا ہے 1 صدی میں 1 بار سورج گرہن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم جانتے ہیں یہ 1 صدی میں 1 بار ہوتا ہے اور پھر ہم اسے ایک مخصوص وقت پر دیکھتے ہیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں بے ترتیبی، بد نظمی ہے؟ آپ فارمولے میں جو کچھ دیکھتے ہیں اسے اس طرح قبول نہیں کر سکتے کہ وہ کبھی بدلے گا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر سیارے کسی چیز کے گرد گھومتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ اسی طرح جاری رہے گا؟ قیامت تک؟ لیکن شاید قیامت سے آپ کو یہی سمجھ میں آتا ہے۔ دراصل مثال کے طور پر جیسے کہ ایک مائکروفون نیچے گرتا ہے، زمین اور سیارے دراصل سورج کے قریب آ رہے ہیں۔ کیا وہ منظم انداز میں قریب آ رہے ہیں؟ اس کے بارے میں علم نجوم اور فلکی طبیعیات سے پوچھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، سائنس کی دنیا اسے واضح طور پر بیان کرتی ہے، یہ فارمولے میں بھی ہے، یہاں تک کہ سورج کی حرکت بھی فارمولے کے مطابق ہے نا؟
جی ہاں یہ ہے، لیکن ہم اسے اس حد تک فارمولے کے تحت لا سکتے ہیں کہ ہم اس کا مشاہدہ کر سکیں۔ جس چیز کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں اس سے ہمیں ترتیب کا پتہ چلتا جی ہے۔ ہاں، اگر میں اپنے ذہن سے ان سوالات کا جواب دے سکتا تو سب کچھ مختلف ہوتا۔ مثال کے طور پر آئیے اس طرح اندازہ لگاتے ہیں، اگر کوئی فارمولہ ہے تو کوئی فارمولے کے ساتھ کام کرنے کو ترجیح دیتا ہے، کیا یہ ایک منطقی نتیجہ نہیں ہے؟ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں میں انگریزی قواعد کے مطابق ایک نام لکھتا ہوں، میں ڈینیل لکھتا ہوں، ایک خاص اصول کے مطابق انگریزی کے قواعد کا استعمال کرتے ہوئے اور شروع میں بڑا حرف لاتے ہوئے میں حروف کو اکٹھا کرتا ہوں اور انہیں لکھتا ہوں اور آپ اسے دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں انگریزی کے اصول اور انگریزی کے قانون استعمال ہوئے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ لفظ کس نے لکھا ہے؟ کیا یہ کہنا معقول ہوگا کہ انگریزی کے قواعد نے اسے لکھا ہے؟ یا کیا یہ کہنا زیادہ معقول نہیں ہے کہ انگریزی اصولوں پر ایک اچھی مثال ہے؟ اصول، قانون اس لفظ کو خود سے نہیں لکھ سکتا کیونکہ یہ اصول ہے۔ ہم اسے رول کا نام اس لیے دیتے ہیں کیونکہ کوئی ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے، بالکل اسی مثال کی طرح کہ تمام فارمولے کے تحت ہونے والے کام جو ہم کائنات میں دیکھتے ہیں، جس پر ہم نے ابھی بات کی، کشش ثقل کا قانون، زمین کے گرد چاند کی گردش، سیاروں کی باقاعدہ حرکت یا پانی کے بہاؤ کا نظام وغیرہ، یہ سب منظم فارمولے کے مطابق ہونے والے کام، اور میرا ہر چیز کو قانون قرار دینا، میں کہوں گا علم، ارادہ، طاقت اور زندگی رکھنے والا ایک وجود ان کو قوانین کے مطابق چلا رہا ہے اور کائنات کا نظم و ضبط قائم کیے ہوئے ہیں۔ وقتاً فوقتاً میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں اور کہتا ہوں اوہ کیا واقعی ایسا ہے وغیرہ، شاید ہم نہیں جانتے اور سائنس شاید کسی نقطے پر غلطی کر جائے، جیسا کہ میں نے کہا اور کہے دوستو وہ واقعی موجود ہے۔ اس نقطے پر ہم نے بہت گفتگو کی ہے اور ہم نے اب تک کچھ قیاس آرائیاں بھی کی ہیں، کیا خیال ہے؟ کیا یہ آپ کو خالق کی طرف نہیں لے جاتی؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ایک خالق کو دوبارہ قبول کر لیا جائے اور دوبارہ مسلمان ہو جائیں؟ میرا مطلب ہے یقیناً ایسا ہوگا، لیکن پھر جو کچھ تجربات ہم نے کیے وہ تو بےمانی ہو گئے ہیں نا۔ کسی نہ کسی بہت غیبی طاقت نے مجھے پیدا کیا اور مجھے یہاں رکھا، میں 80 سال 100 سال زندہ رہوں گا، تب مجھے زندگی بےمانی لگتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی زندگی کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا اپنی زندگی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ یہاں کیوں ہو؟ میں اس وقت جستجو میں ہوں، میں آپ کے نقطہ نظر کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو آپ 80-100 سال زندہ رہیں گے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ زندگی کیوں گزارتے ہو؟ میں پیدا کیا گیا ہوں، بہرحال ہم لامحالہ ایک معائنہ کے مرحلے میں ہیں۔ میں کیوں آیا؟ میں کیوں موجود ہوں؟ مجھے کچھ خصوصیات دی گئی ہیں، مجھے ایک ٹیلنٹ دیا گیا ہے، میں ان کے ذریعے سوال کر سکتا ہوں۔ آپ مخلوق اور خالق کے درمیان رابطے کی خصوصیات دریافت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر انگور کی ایک شاخ پیچھے سے آپ تک بڑھتی ہے، آپ یہ دیکھنے کے لیے مڑیں گے کہ کون بڑھا رہا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی ہاں۔ مخلوق اور خالق کے درمیان تعلق قائم کرنا ہماری فطرت میں داخل ہے۔ اسی طرح میں مخلوق کو دیکھتا ہوں، درخت سے پھل دیا جا رہا ہے، یا ماں کے دودھ کا ابھرنا جب بچے کو پیدا ہوتے ہی اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں انہیں کون بناتا ہے؟ اس طرح ان کے ناموں کو دریافت کرنے کا عمل شروع ہوتا ہے، چونکہ کوئی ہے جس نے مجھے یہ سب دیا، جیسا کہ وہ مجھے عدم سے وجود میں لایا۔ وہ مجھے ایک جاسوس کی طرح، کائنات کے انسپکٹر کی طرح بہت اہمیت دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھ سے کچھ توقع رکھتا ہے، چونکہ کائنات ایک خط کی مانند ہے، لہٰذا انسان کو یہ خط پڑھنا چاہیے، اور جیسے ہی وہ اسے پڑھتا ہے یہ خالق کو جاننے کا ایک ایڈونچر بن جاتا ہے۔ اس طرح ہمارا ہر قدم اچھا نکلتا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ یہاں میری تمام ضروریات کو پورا کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہستی اس رحمت اور سخاوت کو دائمی طور پر جاری رکھے گی۔ اگر اس کا نام ابدی ہے اور اس کی سخاوت لا امتناہی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے عطا و سخاوت جاری رکھے گا۔ اگر اس کی رحمت لامحدود ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے رحمت کرنا چاہے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جسے ہم موت کہتے ہیں وہ صرف ایک دروازہ ہے، اور ہم زندگی کو ایک مہم جوئی، ایک تبدیلی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں سے اتنے احترام سے پیش آتے ہیں، آپ لوگوں کو اس خوبصورتی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو زندگی ایک معنی رکھتی ہے۔ ہم اسے جاسوس ہونا کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، میں آپ سے کچھ پوچھوں گا لیکن اسے ہرگز کاٹنا نہیں، پھر کیا ہم اسے پوسٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر آپ نے اسے کاٹ دیا تو میں نیچے کامنٹس میں لکھ دوں گا۔ ہم بھلا اسے کیوں کاٹنے لگے؟ دیکھیے، جب آپ کہتے ہیں ہر چیز میں ایک ترتیب ہے، ایک نظام ہے، ہم آہنگی ہے، تو سب جاننے والی، سب سے زیادہ عقل والی ذات جس نے ہر چیز کو بنایا، آخر صرف ایک ہی مذہب کو کیوں کافی نہیں سمجھا؟ اس نے 3-4 مذہب کیوں بھیجے؟ ہم اس بارے میں یوں سوچ سکتے ہیں، یہ دائرہ وہ ہے جہاں حکمت کو طاقت کے بجائے دیکھے اور پڑھے جانے کی ضرورت ہے۔ کیا یہاں آپ مجھے اس طاقت بھی طریقے سے ہے۔ بتا سکتے ہیں کہ میں بہتر طور پر سمجھ سکوں؟ ٹھیک ہے، میں دوسری طرح سمجھاتا ہوں۔ تو جو اقدامات کیے گئے ہیں ایک خاص لاجک، ایک خاص مقصد پر مبنی حکمت کے ساتھ کیے گئے ہیں۔ ایک سیب کی بناوٹ کیا اللہ فوراً بنا سکتا ہے؟ ہاں، وہ بنا سکتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، وہ مٹی، پانی وغیرہ استعمال کرتا ہے اور اسے ایک پروسیس کے بعد پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ امتحان بھی تعلیم کا ایک شعبہ ہے۔ اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے، اور ہم اسے یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے پرائمری اسکول، سیکنڈری اسکول، ہائی اسکول، یونیورسٹی اور پوسٹ گریجویٹ۔
اس تنوع اور ترقی کے ساتھ مرحلہ بہ مرحلہ انبیاء کے ساتھ مل کر اس نے معاشرے کے لیے مناسب انداز میں نظام تعلیم مرتب کیا۔ مثال کے طور پر جب ہم پہلے انبیاء کو دیکھتے ہیں تو نقل و حمل نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی، اس لیے ہر معاشرے میں مختلف پیغمبر بھیجے گئے۔ ایسے زمانے بھی آئے جب ایک ہی وقت میں 2 نبی بھیجے گئے۔ جب آخری نبی مبعوث ہوئے تو آمد و رفت بہت ترقی کر چکی تھی اور سب ایک گاؤں کی طرح بن چکا تھا۔ ایک ہی نبی اور ایک جیسے علم کے ساتھ ہر چیز گفت و شنید کے لیے اوپن ہے۔ مثال کے طور پر آپ اور میں مختلف اسکولوں میں گئے یا نہیں گئے، خلاصہ یہ کہ ہمیں جو علم سکھایا گیا وہ 2 + 2 4 تھا۔ آپ نے اسے اس طرح سیکھا اور میں نے بھی سیکھا۔ دوسرے لفظوں میں عیسائیت لے کر آنے والے نبی عیسیٰ علیہ السلام، اسلام لے کر آنے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دونوں کہتے ہیں کہ خدا صرف ایک ہے۔ اسے 2 + 2 4 کی طرح سوچیں۔ لیکن مسلمانوں کے نزدیک عیسائی کافر ہیں اور عیسائیوں کے نزدیک مسلمان کافر ہیں۔ چونکہ ہم مختلف اسکولوں سے گریجویٹ ہوئے، کیا مجھے یہ کہنا چاہیے کہ جاؤ تم جاہل ہو؟ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس لیے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس مقام پر کوئی سوالیہ نشان ہے؟ 1,24,000 انبیاء آئے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے جس اہم مسئلے پر توجہ دی وہ ہمیشہ 4 اصول تھے۔ وہ کیا تھے؟ توحید، اللہ کی وحدانیت، آخرت کی زندگی، نبوت اور انصاف۔ ٹھیک ہے، ان سب نے ان 4 بنیادی چیزوں کا ذکر کیا، لیکن معاشرے نے اپنے پیغمبر کے بعد ہدایات اور علم کو بدل دیا، یہاں تک کہ خالق پر ایمان کا علم آیا لیکن لوگ رکھتے ہیں۔ جب انہوں نے ان 4 اعلانات میں سے توحید کو 3 معبودوں سے بدل لیا تو کیا ہوا؟ وہ غلط راستے پر چل پڑے۔ اچھا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ اسلام کی طرف لوٹاؤ؟ یہ ایک بہترین گفتگو تھی، ہم نے عقلی استدلال کیے۔ زبردست گفتگو۔ ابھی نہیں، لیکن میں آپ کی باتوں پر غور کروں گا۔ یہاں سے جانے کے بعد شاید میں کہوں گا میں نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا، میں نے اسے یہ جواب کیوں نہیں دیا۔ میرے خیال میں یہ ایک اچھی گفتگو تھی، میں بہت خوش ہوں۔